پر ہم سب اپنے فون سے جڑے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. ہمارا سورس آف انفارمیشن اب اخبار نہیں ہے, نہ لوگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں, مین یہ کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بس وہی سچ ہے. اے آئی بالکل جو اس کے پاس ڈیٹا ہے اویلیبل, اس کی بنیاد پر آپ کو فائنڈنگز دے دے گا اپنی, کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں, انالیسز نہیں. اور دوسری طرف ایک اور ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری یہ کہ آپ نے کہا کچھ ہے, پورٹرے کچھ اور کر دیا گیا ہے, اس پہ ویڈیو لگا کے, اس پہ آڈیو لگا کے, پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے. پہلے تو ہمیں عادی بنایا گیا زہیب, اس کے بعد کہ جب سب عادی ہو گئے کہ اس کو سورس آف انفارمیشن لے کے چلنا ہے, تب اے آئی سے یوز کیا گیا ڈیپ فیک نیوز. ساری وہ امیجز, وہ ویڈیوز, وہ پکچرز جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو کہ کریٹ کی جاتی ہیں غلط پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے, فالس ہیں, ایک دم جھوٹ ہے. لیکن یہ کہ آپ میں وہ نا جنگیں کرا دی جاتی ہیں اس پہ بھائی, جھگڑے بھڈے فساد, اور پیپلز اوپینین جو ہے وہ آپ کو بدل جاتا ہے صرف اس لیے کہ تاکہ غلط پروپیگنڈا بنے. اور ایک چیز ہوتی ہے نا کہ بھائی کوئی بیسز ہے, بنیاد. پہلے ہوتا تھا بیسز ہوتی تھی, کوئی بنیاد ہے, اس پر آپ نے ٹویسٹ کر دیا, اینگلنگ کر دی کسی چیز کی, وہ ایک اور بات ہے. اب کیا ہے کہ بیسز کوئی ہے ہی نہیں, نو بیسز واٹس ایور. یعنی ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا, آپ نے نہ صرف اس کی موجودگی دکھائی بلکہ اس کے ایسے کام دکھا دیے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اور اس کے لیے اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے. اس میں ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے. دانیال جو ہیں اے آئی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے شو پہ آ جائیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. دانیال کیا چل رہا ہے, یہ کیا ڈیپ فیک نیوز کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اگر اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ پہلے آپ کیمرے کے تھرو جھوٹ پھیلتا تھا, کوئی غلط چیز, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہے. آج الگورتھم کے تھرو جھوٹ پھیل رہا ہے, یعنی کہ آپ جی پی ٹی یا باقی جتنے بھی اے آئی ٹولز ہیں اس کے ذریعے آپ نے جو سوچنا ہے, آپ نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک کمانڈ دی, اور اس کمانڈ سے جو چیز آپ نے امیجن کی کسی کے بارے میں, کسی کی پرسنالٹی کے بارے میں, کسی کے ادارے کے بارے میں, یا جو چاہا وہ آپ نے اس میں پرومپٹ ڈالی, اینڈ دین آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے ایک ڈیپ فیک کے اندر. اچھا, ڈیپ فیک کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, پہلے تو ڈیپ فیک کو تھوڑا سا اور اس ٹرم کا کیا مطلب ہے کہ ایک فیک تھا, ڈیپ فیک اس پہ لگا کے کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں, ڈیپ فیک کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کوئی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے کسی اور فورم پہ دکھایا, ٹھیک ہے, اور میرا فیس یوز کیا, اور پیچھے سے کسی اور کی لینگویج یا کسی اور کی کمیونیکیشن اس کے تھرو لگا دی. آپ نے ایسی بڑی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ایون بڑے لیڈرز کی ویڈیو میری آواز میں, کیونکہ اس ٹائم پر اے آئی آپ کی آواز بھی ریپلیکیٹ کر سکتا ہے, آپ کا فیس بھی ریپلیکیٹ کر سکتا ہے. تو پرسنالٹی ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر سوسائٹل پینک بھی آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کی سوسائٹی تو اس پہ یقین کرے گی. یعنی کہ ابھی اگر آپ ڈیپ فیک کی بات کریں اور اس میں پروپیگنڈے کی بات کریں, تو اس کے اندر سب سے زیادہ ہمیں نقصان جو پہنچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کوئی جنگ چھڑی ہے جس میں پاکستان نے بڑی بھاری اکثریت سے جو ہے وہ وننگ تھی, لیکن سوشل میڈیا پر اس کے اوپر دوسری سائڈ سے ڈیپ فیک پروپیگنڈا ہو رہا تھا, جس کے اندر پروپیگنڈا نیوز تھی, جس میں ڈفرینٹ نیریٹو تھی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک کنٹری جب جیسے پاکستان ہے اور ہمارے ساتھ افغانستان ہے, دوسری طرف انڈیا ہے, یہ زیادہ تر پراکسیز دوسری طرف سے زیادہ آتی ہیں ایک ملک پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیریٹو چینج ہونا, ٹھیک ہے, لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا. ڈیپ فیک کا جو اصل سب سے بڑا ویپن ہے وہ سوچ تبدیل کرنا ہے, کہ آپ کسی چیز کو کریٹ کر دیں, کسی بڑی پرسنالٹی کو, لوگ جن کو مانتے ہیں ان کے لیڈرز ہوں, ان کی شکلوں کو تبدیل کر سیلیبریٹیز ہوں, ٹھیک ہے, انفلوئنسرز ہوں, ان کی آواز میں, ان کی شکلوں کے ساتھ جب آپ اس طرح سے سامنے آ جاتے ہیں یا ڈیجیٹل کے اوپر آ جاتا ہے, تو پھر لوگوں کو تو بلیو کرنا ہے. بیکاز ابھی تک ایسا کوئی میکینزم تو نہیں آیا کہ جو ابھی تو میں نے دیکھا ایسی بھی چیزیں آ گئی, کسی کراچی کا علاقہ ہے, کوئی وہاں بام بلاسٹ ہو گیا. اب آپ کو بالکل دیکھنے والے کو اسکرول ڈاؤن کرو, اسے وہ لگ رہا ہے کہ واقعی یار بام بلاسٹ ہو گیا کسی علاقے میں, اور جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, آپ اسے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے پتا ہے کوئی طریقہ ہے, جیسے نادیہ نے بھی کہا کہ ہم یا گھر بیٹھے ہوئے یا دیکھ رہے ہیں, تو کسی ویڈیو کو بھی ہم کسی ایپ پہ تھوڑی سی کوئی چیز ایسی ہو جس میں اس سے فلٹر کر لیں, اس سے چیک کر لیں, سیلف چیک کر کے کہ اوہو یہ ویڈیو جو ہے اے آئی جو ہے جنریٹڈ ہے. اس کے نا دو ڈفرینٹ طریقے کار ہیں. اگر میں لے مین کی بات کروں,
آپ اور میں تو اگر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پھر اگین اے آئی ٹول ہی ہے جس کو آپ نے وہ امیج ویڈیو بھیجی اور اسے پوچھا کہ از اٹ ریئل اور ناٹ. یہ کون سا ایپ ہے؟ ٹھیک ہے, آپ جی پی ٹی سے خود پوچھ لیں, جمنائی سے خود وہی چیز اٹھا کر دوبارہ اس کو بھیجیں اور اس سے پوچھیں کہ از اٹ ریئل اور ناٹ. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہے نہیں تو ایک دم سے کیسے وہ یعنی ابھی کچھ آپ کے سامنے آئی اور ہوا ابھی ہے, کسی نے ابھی اپلوڈ کیا تو فوراً اے آئی یہ بتا دے گا کہ یہ فیک ہے. ہاں وہ تو فوراً بتا نا, دیں گے. اس کے ڈیٹا میں تو کسی نے ڈالا ہوگا نا, اس کے پاس تو اپنا ڈیٹا بیس ہوگا. پھر سیکنڈ وہ اس نیوز کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر سرچ بھی کرے گا کہ کیا اس کے بارے میں کہیں پر بات ہوئی ہے, تو آپ کی سورسز کنفرم ہوتی ہیں اس سے. اچھا, اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں کہ جی آپ اگر کوئی ایسی ویڈیو دیکھیں جو آپ کو لگے رونالڈو یہ کس سے ان سے کیوں مل رہا ہے تو میسی کو کیا ہو گیا, تو یہ اس طرح کی جب آپ چیزیں دیکھیں تو آپ غور کریں اس ویڈیو میں کہ ان نیچرل موومنٹ ہوگی کوئی, ٹھیک ہے, فیشل انکنسسٹنسی کچھ, آپ فیس مجھے تو ڈسٹورٹڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہ فیس ہی نہیں ہے. آڈیو ویژول یعنی جو وہ بول رہا ہے وہ الفاظ اس کے منہ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوں گے اسپیڈ کے ساتھ, آپ کو لگ جائے گا کہ آواز کہیں اوپر سے آئی ہے جی کسی نے ڈالی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں. اچھا اے آئی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کچھ, میں نے ویڈیوز میں دیکھا نیچے. اچھا کامنٹ, میں تو کامنٹس میں جا کے دیکھتی ہوں کہ ضرور کسی نے لکھا ہوتا ہے اے آئی, بس میری تسلی ہو جاتی ہے. یہ تو ایک کامنٹ کے اندر آ گیا. دوسری یہ ہے کہ اگر ایز اے گورننس ہم دیکھیں تو آپ کو واٹر مارک کی پالیسی فوراً لے کر آنی چاہیے ایز اے ریگولیٹری کمپلائنس کہ جی جو ادارے ہیں وہ واٹر مارک کی پالیسی لگائیں, لوگوں کو اس چیز پر پابند کریں ابھی سے کہ if somebody made any AI video or any AI content تو فوراً وہ واٹر مارک یوز کرے, نہ کہ وہ ایسے ہی اٹھائے اور اپلوڈ تاکہ اس کا ایڈریس پورا آ جائے. یعنی کہ ایڈریس کا مطلب یہ کہ کس آئی پی سے وہ استعمال کر رہا ہے, کیا اس کی. اور سوشل میڈیا کی بھی تو ذمہ داری, آپ کتنی کمپلینس ہم کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں, ڈز ناٹ گو اگینسٹ دی کمیونٹی سٹینڈرڈز. کوئی ویڈیو نہیں نکالتے, پتہ نہیں کیا ان کا سٹینڈرڈ ہے کمیونٹی کا. رپورٹ بھی کرنے سے آپ ویڈیوز نہیں ہٹتی ہیں. اس پہ آپ تقریباً جو ہے نا ابھی جیسے ایک ہم اس کو ریولوشن کہیں گے, ایوالو ہوئی ہے ٹیکنالوجی, ریج بیٹ ہے جی اس کے بعد تو سمجھ نہیں آیا, مائنڈ باگلنگ ہے یار. سوشل میڈیا اتنا گندا, یہ جو ایپس ہیں اور یہ کمپنیز اتنا برا رول پلے کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں, ڈسکریج. نہیں کوئی فلٹر نہیں ہے, کوئی قوانین ان کے نہیں ہیں, ابھی تک کسی ضابطے میں یہ نہیں ہے. یہ ورچوئل ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اب تو یہ دنیا بالکل ہی ورچوئل بنتی جا رہی ہے. کوئی انٹریکشن ایک دوسرے سے نہیں ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ فیک ہے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میڈیا پہ وہ فیک نظر آ رہا ہے. اور یہ بڑھے گا, مطلب یہ کیسے اور اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ابھی تم جو پکڑ رہے ہیں نا یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پکڑا ہی نہ جائے کہ یہ آئے ہے یا نہیں. یہ دیکھیں اس کے اوپر کمپلائنس آ رہے ہیں. دنیا جو ہے اس ٹائم پر اپنی پالیسی کو اپ گریڈ کر رہی ہے. ایون پاکستان نے بھی ابھی نیشنل اے آئی پالیسی لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے, نیشنل اے آئی پالیسی میں ابھی تو سب سے بڑا ہمارے لیے فقدان ہے کہ گورنمنٹ نیشنل اے آئی پالیسی تو لے کر آ گئی لیکن عوام ریڈی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. وہ اویئرنیس کیمپینز کریں گے, ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کوئی 2 لاکھ لوگوں کے لیے اسکالرشپس نکالی ہیں, ٹریننگ اسکل سیٹ نکالے, ایکسلنس سینٹر بنا رہے ہیں پورے اسلام آباد, کراچی, لاہور کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو اس کی ٹریننگ دی جائے تاکہ اے آئی کا یوز بھی ہو سکے اور پھر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی جب آپ یوز کریں گے. ابھی تک تو ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم نے موو نہیں کیا تھا اور یہ دوسرا اسٹیپ آ گیا ہے اے آئی. تو اس کے لیے جو دنیا کی پالیسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس جہاں سے ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اے آئی گلوبل مسئلہ ہے, ایک نیشن کا نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی اور کنٹری سے اے آئی استعمال ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ آپ کو ٹریٹی سائن کرنی پڑے گی, جس کو ہم ملٹی لیگل ٹریٹی اسسٹنٹ ٹریٹی کہتے ہیں, ایملیٹ کے نام سے. یہ ٹریٹی آپ کو سائن کرنی پڑے گی ہر کنٹری کے ساتھ جا کے. آپ ابھی ٹریڈ سائن کرتے ہیں, ٹیرف سائن کرتے ہیں کہ جی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, تو فلاں کنٹری جو ہے ہمیں ایگزامپٹ کرے جہاں پر جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے کتنا پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے؟ آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ بھی اور ویسے بھی. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو ہائی جیکنگ ہو رہی ہے. نیریٹو بلڈنگ از ڈفرنٹ, اٹس ہائی جیکنگ. کہ آپ سوچ بھی رہے ہیں وہ بھی بدل گیا. دیکھیں پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ کل جو ہے وہ فلاں کی پیشی ہے, فلاں نے جو ہے وہ کانفرنس ہے, یہاں جلسہ ہے. اب آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کو ایک پکچر کسی کی آ گئی, کسی کی ڈیتھ کی نیوز آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہ فیک ہے, اور ابھی سب ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا, تو ایک سوسائٹل پینک آتا ہے جس سے
اچھا اس پینک سے the people start sharing it without اور verification. انٹرنیشنل آپ دیکھیں نا اس میں کانفلکٹس اور پینک کریٹ وہاں بھی ہوتا ہے. بالکل. اور وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ویریفائی کریں گے وہ تو سمجھ لیں گے کہ ہاں بھائی یہی دیکھو یہ ہوا ہے. اب جلسے میں 20,000 لوگ ہیں 10,000 اور آپ دکھا رہے لاکھوں کا جلسہ ہے. کتنا بالکل آپ ملینز کا جلسہ دکھا سکتے ہیں. دیکھیں پہلے یہ کام ہوا کرتا تھا ہیومن بیسڈ کہ آپ ایڈوب کے ذریعے ایڈٹ کے ذریعے کراؤڈ بڑھا دیتے تھے, فریمز بڑھا دیتے تھے, لیکن وہ پکڑ میں آ جاتی تھی چیز. لیکن اب تو آپ نہیں پکڑ سکتے. اچھا اس میں ساتھ ساتھ یہ جب آپ یہ ڈیپ فیک انفارمیشن جو اور یہ اے آئی ٹیکنالوجی اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے پولیٹیکل مینیپولیشن آپ کی ہو رہی ہے. نمبر 1 ہراسمنٹ اور ریپوٹیشن ڈیمیج آپ کسی, اب یہ میں عام شخص کی بات کر رہی ہوں, بچی ہے کوئی لڑکا ہے, آپ اس کی ریپوٹیشن جو ہے نا اس کو آپ اس کو کوئی ایسی ویڈیو بنا لے اور کہیں کہ بھئی یہ تو میں وائرل کر دوں گا, اس کے بدلے اتنے پیسے دو یا یہ کرو, ٹھیک ہے نا آپ کا. اور ساتھ میں فائنینشیل فراڈ بہت ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور سی او کی کہ جس میں وہ کوئی کمانڈ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتنے پیسے اس کو ٹرانسفر کر دو, ادھر کرو, آپ کو وائس ٹیکسٹ آیا آپ نے ٹھک سے ٹرانسفر کر دیا. یہ بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی آپ مینیپولیشن کرنی ہو, آپ نے ہراس کرنا ہو, اس کی پرسنالٹی تباہ کرنی ہو, ٹھیک ہے, تو اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. بیسیکلی ہم نے اس کا یوز بھی غلط لے لیا ہے. یعنی کہ جتنی نیشنز ہیں تو ہر ٹیکنالوجی کا استعمال غلط ہی کرتے ہیں, پہلے غلط ہی آ رہا ہے. تو اس کے لیے جو پالیسی امپلیمنٹیشنز ہیں نا وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہیں, اور ایون تمام نیشنز کو اس کے اوپر بھی بہت بڑا اجلاس بلانا چاہیے جس کے اوپر بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر اس کی امپلیمنٹیشن کریں. کورٹ میں تو اب تو وہ بھی مجھے لگتا ہے ڈاؤٹ فل ہو گیا نا, انلیس کہ پورا ویریفائڈ ہو. لیکن یہ کہ بچوں کو دیکھیں ڈر صحیح ہوگا, ڈر کے آگے ہی جیت ہے. کوئی چیز اگر ابھی ای چلان دیکھ رہے ہیں نا ہم کیسے سب سیدھے ہوئے ہیں, لائن میں چلا رہے ہیں, سگنل پہ رک رہے ہیں, ہیلمٹ پہن رہے ہیں, سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں. ڈر, خوف, سزا, پینلٹی از ویری امپورٹنٹ. سائبر کرائم کے سے متعلق جو ہے نا قوانین بننے چاہیے اور لوگوں کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. اور اسی وقت یہ نہیں کہ جی آپ نے ہم گئے آن لائن رجسٹر کمپلین, سائٹ ہی ڈاؤن ہوتی ہے. ہر تھانے میں ایک کاؤنٹر بنائے سائبر کرائم, ہر جگہ. انہوں نے صرف فون کر کے اس کے بہت دفعہ تو آپ چھوٹے اسکیل پہ ایک فون آتا ہے نا, وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہ پکچر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, وہ پیج جو ہے وہ ریموو کر دے گا, اپالوجی کر دے گا. ہم یہ بھی نہیں کر رہے. دانیال بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.